ساس بہوؤں کی لڑائی بھی کچھ معمولی سی بات ہے۔ اصغری یوں لڑنے کے قابل نہ تھی تو اس کا ہنر باعث فساد ہوا۔ ماما عصمت اس کے گھر میں ایسی دخیل دار تھی کہ کامدار ایک ماما پر تھا۔ سودا سلف کپڑا غرض کچھ بازار سے آتا سب ماما عصمت کے ہاتھوں آتا، زیور تک ماما عصمت بنا کر لاتی۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی تو ماما عصمت کی معرفت لی جاتی، غرض کہ ماما عصمت مردوں کی طرح اس گھر کی منتظم تھیں۔ جب سے اصغری نے کھانا میں دخل دیا تو ماما عصمت کا غبن ظاہر ہونے لگا۔ ایک دن پسندوں کے کباب پک رہے تھے اور اصغری باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی ماما کو بتاتی جاتی ہے، جب گوشت پس کر تیار ہوا اور دہی مسالے ملنے کا وقت آیا، اصغری نے چکھا تو کھانا چونا کئی دن کا باسی، نیلا نیلا پانی الگ اور دہی کی پھٹکیاں الگ۔ اصغری نے کہا، ہے کیسا برا دہی ہے، یہ تو ہرگز کبابوں میں ڈالنے کے لائق نہیں۔ ماما جلدی جاؤ، ٹکے کا اچھا تازہ میٹھا دہی دیکھ کر لاؤ۔ ماما نے کہا، اوئے بیوی، سیر بھر گوشت کے کبابوں میں ٹکے کا دہی، اونٹ کے منہ میں زیرہ کیا ہوگا؟ یہی جو تم نے ناپسند کیا ایک آنے کا ہے۔ اصغری کو سن کر حیرت ہوئی اور بولی، ہمارے گھر تو آئے دن کباب پکتے رہتے ہیں، ہمیشہ سیر بھر گوشت میں 1.5 پیسے کا دہی پڑتا ہے، اس حساب سے تو ٹکے کا میں نے زیادہ سمجھ کر منگوایا کہ کباب خوب نرم اور سرخ ہوں۔ ماما نے کہا، بیوی تم اپنے محلے کا حساب کتاب رہنے دو، بھلا کہاں چاندنی چوک اور کہاں ترکمان دروازہ، جو چیز چاندنی چوک میں پیسے کی ہے وہ یہاں ایک آنے کی بھی نہیں ملتی۔ یہ خاک مماحلہ تو استری نگری سودا دیس ہے، یہاں ہر چیز کا توڑا ہے، ہر شے کا قحط رہتا ہے۔ چونکہ کھانے میں دیر ہوتی تھی کہ اصغری یہ سن کر چپ ہو رہی اور ماما سے کہا، خیر جتنے کا ملتا ہو جلدی لاؤ۔ لیکن اصغری ایسی بھولی نہ تھی کہ ماما کی بات کو تسلیم کر لیتی، اپنے دل میں کہنے لگی، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ڈمٹری 6 دام فرق ہو تو مضائقہ نہیں۔ یہ غضب کہ ایک شہر کے 2 محلوں میں دگنے چگنے کا فرق، اس وقت سے اصغری بھی طاق میں ہوئی۔ اگلے دن ماما پان لائی تھی، اصغری نے دیکھ کر کہا، ماما تو بالکل ہرے پتے اٹھا لاتی ہو، ان میں نہ تو کچھ لذت ہوتی ہے نہ ہی کچھ مزہ ہوتا ہے، اب تو جاڑے کی آمد ہے، کرارے پکے پان ڈھونڈ کر لایا کرو۔ ماما نے کہا، پکے پان تو پیسے کی 2 ہوتے ہیں اور یہاں اللہ رکھے آدھی ڈولی روز کا خرچ ہے، اس خیال سے میں نئے پان ہوتی ہوں۔ اتنے میں اصغری کے اپنے گھر سے اس کی اپنی ماما کیفیت النساء خیر صلاح کی خبر کو آ نکلی۔ پانوں کا تذکرہ تو درپیش تھا ہی۔ اصغری نے اپنی ماما سے پوچھا، کیوں بی کفایت النساء، تم کو آج کل پیسے پان ملتے ہیں؟ کفایت النساء نے کہا، بیوی پیسے کے 12۔ اصغری نے صندوقچہ کھول 2 پیسے کفایت النساء کے ہاتھ میں دیے اور کہا، اس گلے کے پٹاری سے پان لے آؤ۔ کفایت النساء بڑے بڑے کرارے دلدار 3 پان لے آئی۔ اصغری نے کہا، چاندنی چوک کی نسبت بھی پیسے پیچھے 3 پان زیادہ ملے۔ کفایت النساء نے کہا، بیوی یہ محلہ شہر کا پھاٹک ہے، جو چیز شہر میں آتی ہے اسی دروازے سے آتی ہے، گوشت اناج پان یہ چیزیں اس محلے میں سستی ملتی ہیں، البتہ ہری ترکاری سبزی منڈی سے سیدھے قابلی دروازے ہو کر شہر میں جاتی ہے، وہ کسی قدر مہنگی ملتی ہے ہوگی، پرانے پان 30 ملے، نئے لیتی تو 40 ملتے۔ اصغری نے کہا، یہ نامراد ماما عصمت تو ہر چیز میں یوں ہی آگ لگاتی ہے۔ کفایت النساء 2-4 دن یہاں رہ، میں اماں سے کہلا بھیجوں گی، وہاں کا کام 2-4 دن میں ہر کوئی دیکھ بھال لے گا۔ کفایت النساء نے کہا، بیوی میں حاضر ہوں، خدا نہ کرے کیا یہاں وہاں 2 گھر ہیں؟ غرض 4 دن کفایت النساء کے ہاتھوں ہر طرح کا سودا بازار سے آیا اور ہر چیز میں ماما عصمت کا غبن ثابت ہوا۔ لیکن یہ سب باتیں اس طرح ہوئیں کہ اصغری کی ساس کو خبر تک نہ ہوئی۔ اصغری نے جانا یہاں کفایت النساء نے ماما عصمت نے، اس واسطے کہ اصغری بہت مروت اور لحاظ کی عورت تھی، اس نے سمجھا کہ اس بڑھیا ماما کو بدنام و رسوا کرنے سے کیا فائدہ۔ رات کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر کوٹھے پر اصغری پان کھا رہی تھی، کفایت النساء بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔
تنے میں ماما عظمت آئے۔ کفایت النساء نے کہا، کیوں بوا عظمت، یہ ماجرا کیا ہے؟ چوری کون نوکر نہیں کرتا؟ دیکھو یہ گھر والی موجود ہے، ساس 7 برس تک برابر ان کی خدمت کی، کئی برس سے گھر کا سب کاروبار یہ اٹھائے ہوئے تھیں۔ اللہ رکھے میرا گھر اور میرا خرچ، ہزاروں روپے کا سودا انہی کے ہاتھوں سے آیا۔ حق دستوری یہ کیوں کہیں نہیں لیا؟ اتنا لینا تو ہم نوکروں کا دھرم ہے، خدا بخشے چاہے مارے، لیکن اس سے زیادہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھ کر نمک حرامی میں داخل ہے۔ عظمت نے کہا، بوا میرا حال کون نہیں جانتا، اب میرے بلا چھپائے تو چراتی اور لوٹتی ہوں، لیکن نہ آج سے بلکہ سدا سے میرا یہی کام ہے۔ ذرا میری حالت پر بھی تو نظر کرو کہ اس گھر میں کس بلا کا کام ہے۔ اندر باہر میں اکیلی آدمی، 4 نوکروں کا کام میرے اکیلے دم پر پڑتا ہے۔ پھر بوا بے مطلب تو کوئی اپنی ہڈیاں نہیں پیتا۔ بیوی کئی مرتبہ مجھ کو موقوف بھی کر چکی ہیں، پھر آخر مجھ ہی کو بلوایا۔ سمجھ کا پھیر ہے، کوئی یوں سمجھا کوئی یوں سمجھا، 4 آدمی کے بدلے میں اکیلی ہوں۔ 4 کی تنخواہ بھی مجھ اکیلی کو ملنی چاہیے۔ اس ماما عظمت کی حقیقت اس طرح ہے کہ یہ عورت 25 برس سے اس گھر میں تھی اور ہمیشہ لوٹنے پر اتارو۔ ایک دن کی بات تو ہو تو چھپا جائے، آئے دن اس پر شبہ ہوتا رہتا تھا، مگر تھی چالاک، گرفت میں نہیں آتی تھی۔ کئی مرتبہ نکالی گئی، جب موقوف ہوئی بنیے بزاز، سونار، کسائی، کنجڑے، جن سے اس کی معرفت، اچاہت، قرض اٹھتی تھی، تقاضے موجود ہوئے۔ اس ڈر کے مارے پھر بلائی جاتی، یوں چوری اور سرزوری ماما عظمت کی تقدیر میں لکھی جاتی۔ جتا کر لیتی اور بتا کر چاٹتی، دکھا کر نکالتی اور لکھا کر مکر جاتی۔ گھر میں آمدنی کم اور عادتیں بگڑی ہوئیں، کھانے میں امتیاز، کپڑے میں تکلف، سب کارخانہ قرض پر تھا اور قرض کی آڑھت ماما عظمت کے نام سے تھی۔ کھلے خزانے کہتی تھی کہ میرا نکلنا آسان بات نہیں، گھر نیلام کروا کے نکلوں گی، اینٹ سے اینٹ بجا کر جاؤں گی۔ اصغری نے جو حساب کتاب میں روک ٹوک شروع کی تو ماما عظمت اصغری کی جانی دشمن ہو گئیں اور اپنے بچاؤ کے لیے بدلہ لینے کی تدبیریں سوچنے لگیں، اور اس فکر میں ہوئی کہ کامل اور اس کی ماں سے اصغری کو برا بنائے۔ اصغری کو اس کے متعلق خبر نہ تھی، بلکہ اصغری نے جب دیکھا کہ ماما گھر کی مختار کل ہے، نہ اپنی عادت سے باز آئے گی نہ نکلے گی، تو پھر اپنے جی میں کہا کہ پھر ناحق کی جھک جھک سے کیا فائدہ؟ میں مفت میں ماما سے کیوں بری بنوں؟ باورچی خانے کا جانا اور کھانے میں دخل دینا بالکل موقوف کیا۔ گھر والوں کو اصغری کے ہاتھ کی چاٹ لگ گئی تھی، پہلے ہی وقت سے منہ بنانے لگے۔ کوئی کہتا، آئے ہائے گوشت منہ میں کچر کچر ہوتا ہے، کوئی کہتا دل میں نمک زہر ہو گیا ہے، زبان پر نہیں رکھی جاتی۔ لیکن اصغری سے کون کہہ سکتا تھا کہ تم کھانا پکاؤ؟ مجبوراً، جیسا برا بھلا ماما عظمت پکا ریندھ کر رکھ دیتی، کھانا ہی پڑتا تھا۔